سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج سنبلہ سٹار ورگو والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ شروع میں ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، میرا بتایا ہوا ہورسکوپ علیحدہ ہوگا، کیونکہ ستارے والے لوگ جن کے سٹارز ہیں، عام لوگ جن پر جادو ٹونا نہیں ہے، ان کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، اور جن پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے ظاہر ان کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کا جو سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہوگا، مگر نارمل مہینے کا مطلب بھی پروفیٹیبل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ میں رہے گا۔ بہت زیادہ کی امید نہیں دلا رہا، پر پروفٹ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ بیچ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، اس کے لیے آپ ڈیلی ویڈیو جو میری اپلوڈ ہوتی ہے، آج کا دن کیسا رہے گی، وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، وہ آپ کے اس معاملے کے اندر بہتر رہنمائی کرے گی کہ اس دن کے اندر ڈے بائی ڈے آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک عام مہینہ ہے، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں۔ سرکاری نوکری والوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، وہ بجٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کا سٹار سے تعلق نہیں، وہ ملکی حالات سے تعلق ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی عام لوگ جن کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بجٹ سے ان کو یعنی تنخواہوں میں اضافہ یا ایسا کوئی چیز نہیں ہونا، ان کے لیے کام مہینہ ہے، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہوگی، کام مہینہ ہوگا، آئے گا گزر جائے گا، چھوٹی موٹی بحث ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، اچھے دن بھی گزریں گے، اس کے لیے ڈیلی والی ویڈیو دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں، ان کے لیے مہینہ جو ہے صرف آپ کا جو تیسرا ہفتہ ہے وہ مناسب نہیں۔ پہلا ہفتہ ٹھیک ہے، دوسرا ہفتہ ٹھیک ہے، تیسرا ہفتہ نہیں، اور چوتھا ہفتہ ٹھیک ہے، یعنی یہ 3 ہفتے تو بہت اعلیٰ ہیں۔ ان تینوں ہفتوں کے اندر کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے مالک نے کرم کیا، آپ کو آپ کی مرضی کی نوکری ملے گی، تو انتظار کرنے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے، پہلے ہفتے سے شروع کرو، باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، وہ بہترین رزق دینے والا میرا رب ہے۔ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہاں بھی چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، نیا کاروبار سے مراد آپ خود اس کام کے آنر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، پھر اور لوگوں کے سٹار بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس کا علیحدہ معاملات ہیں۔ صرف وہ لوگ جن کے اپنے آنر ہیں، اپنا کاروبار ہے، چاہے وہ قرضہ لے کر کیوں نہ بنا رہے ہوں، ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ ان کے لیے یہ مہینہ سارے کا سارا بہت اعلیٰ ہے، کسی بھی دن شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترقی ملے گی، پر پہلے 2 ہفتے زیادہ بہتر ہیں۔ پہلے 2 ہفتوں میں کریں گے تو اور اچھا رزلٹ ملے گا، باقی 2 ہفتے جو ہیں وہ بھی برے نہیں، نتیجہ برا نہیں آئے گا، پر وقت کا حساب ہوتا ہے کہ اس دن میں ذرا زیادہ فائدہ ہوگا، اس میں تھوڑا کم ہوگا، پر فائدہ ہوگا، نقصان ہونے کے چانس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کام شروع کریں، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس مہینے کا پہلا اور دوسرا ہفتہ مناسب نہیں، تیسرا چوتھا یعنی آخری 2 ہفتے جو ہیں وہ مناسب ہیں۔ آپ کا ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے اس معاملے کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ تو اب 2 ہفتے جو آخری ہیں وہ بہت بہترین ہیں، اس میں پیپر جمع کرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر آپ پہلے پیپر پچھلے مہینوں کے اندر جمع کرا چکے ہیں، مئی وغیرہ یا ایسے میں، تو وہ علیحدہ معاملات ہیں، میں آپ کو صرف اس مہینے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کسی فراڈی کے چکر میں پھنس جائیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسا کام کریں جو کہ ہونے والا ہی نہ ہو، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ خود کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے بجائے خود انفارمیشن لیں، خود اپنے پیپر مکمل کریں، خود اپنے جمع کروائیں۔ جس میں وکیل وغیرہ کی ضرورت ہے وہ تو مجبوری ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ پر آپ اگر خود کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ملے گا، ناکام ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی۔
اب ہم بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی. پورا مہینہ آپ کا گھریلو معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والا ہے. کسی دن لڑائی جھگڑا رہے گا, کسی دن بہت اچھا رہے گا, کسی دن برابر رہے گا. تو اس کے لیے اوور آل تو میں یہی کہوں گا کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہم نہیں بتا پائیں گے. اس کے لیے سب سے بہترین میری ڈیلی کی ویڈیو ہے, وہ دیکھیں. اس میں آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلے گا کہ آج کے دن کے اندر, اس میں 2 ٹوک جواب دیتا ہوں کہ آج کے دن کے اندر آپ کی لڑائی ہوگی یا نہیں. مزاج گرم رہے گا, نارمل رہے گا, خوشگوار رہے گا, ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو وہ دیکھیں, اس معاملے کے اندر وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. جن بچیوں کا سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر ان کی شادی یا رشتہ ہوگا یا نہیں, شادی کے بارے میں نہیں بتا رہا, رشتے کے بارے میں بتا رہا ہوں. بہت اچھی ایوریج آ رہی ہے لڑکیوں کے حساب سے, یعنی جو اسٹار سے تعلق رکھتی ہیں لڑکیاں, ان کی ایوریج بہت اچھی ہے. چانسز 40% تک کی ایوریج ہے, اور چانسز جو ہیں وہ خاندان کے اندر زیادہ ہونے کے, خاندان کے باہر ہونے کے کم ہے. یہ ایج بتانے لگا ہوں, یہ ایج ہے 21 سال تک کی, یعنی 21 سال تک کی بچیوں کی ایوریج بہت زیادہ ہے. 21 سال سے جو بڑی ہیں, 22, 23, 25 سال والی بچیاں جو ہیں, ان کے چانسز کم ہیں, پر ہیں ان کے بھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کی کوئی نا امیدی دلا رہا ہوں, مگر یہ کہ جب 24-25 تک پہنچ جاتی ہیں تو جادو ٹونا بہت زیادہ آ جاتا ہے. ایسے معاملات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے معاملات خراب بھی ہوتے ہیں, مگر اوور آل بتا رہا ہوں کہ اتنی ایج کے حساب سے زیادہ ہے. جو بچے ہیں ان کی بھی 22 سال سے, ان کی 24-25 سال سے کم لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, ان کی ایوریج بھی اچھی ہے, بہت اچھی نہیں پر پھر بھی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کے خاندان کے باہر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, خاندان کے اندر ہونے کے کم ہیں. مگر یہ ہے کہ دونوں کے لیے ہی خوشخبری ہے, دونوں کے لیے کوئی نا امیدی نہیں ہے. اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کے اسٹار سے تعلق رکھنے والے بچوں کی بچیاں جن کے اولاد نہیں ہیں, ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے یہاں ایک بات بتا دوں کہ اگر اسٹار سے تعلق رکھنے والا مرد ہے تو وہ بھی اپنا علاج کروائے, عورت ہے تو وہ بھی علاج کروائے. لڑکیوں پر زیادہ برڈن نہ ڈالیں. آج کے دور میں مرد جو ہیں وہ زیادہ تر مرد جو ہیں ان کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی. کیوں کہ شروعاتی عمر میں ہی بہت غلط کاریاں کر چکے ہیں. اس کے بعد آج کل خوراک اتنی بری ہے کہ جتنی اچھی خوراک کھاؤ اس کا بھی اثر مرد پر نہیں ہوتا, مرد پر اثرات خوراک کے بھی بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس وقت اگر 100 شادیاں ہو رہی ہیں تو تقریباً 50 سے 60% جوڑوں میں زیادہ مسئلہ بے اولادی کا آ رہا ہے, اور اس میں زیادہ تر ریزن جو ہے مرد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مرد اور عورت, اگر میں جو روٹین بتاؤں گا اس کے بعد دونوں اسٹار سے تعلق رکھنے والے اپنی ٹیسٹ کروائیں, اپنے رپورٹس کروائیں, تو تب جا کر یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی اوور آل بتانے لگا ہوں کہ یہ مہینے کے صرف 1 ہفتہ جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے, وہ ہے پہلا. باقی پہلے ہفتے کے بعد باقی جو 3 ہفتے ہیں وہ میڈیسن کے لحاظ سے, شفا کے معاملات میں اسٹار آپ کو بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے اندر اگر آپ اپنا علاج کرائیں گے, آپ پر دوائیوں کے اثرات بہت اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے, اولاد کے معاملات بھی ہوں گے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے جب یہ چیز آتی ہے تو ایگز بھی ایک اچھا رزلٹ دیتے ہیں, وجود اس کی پروگریس اچھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو نتیجہ بہت اچھا ملتا ہے, بہت جلدی ان چیزوں کے اندر آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے پہلے ہفتے کو ذرا تھوڑا سا اگنور کر جائیں, باقی دوسرے تیسرے جو ہے چوتھے ہفتے کے اندر اپنا علاج کروائیں. انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی اچھا رزلٹ ملے گا جی. اگر آپ اینڈ میں جا کر بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ جا کر علاج شروع کروا لیں. نتیجہ یہ کام یہ ہے شروع کروانا. جب قدم اٹھا لو گے, اب وہ قدم اگلے مہینے میں جا کر ایک قدم اٹھایا, دوسرا اگلے مہینے میں بھی چلا گیا, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر بھی آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا. شروع کرنے کا مین چیز ہوتی ہے کہ شروع کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر ان کے لیے سب سے بہترین صدقہ بن رہا ہے, وہ ہے جی ثابت مسور. آپ لوگوں نے لینے ہیں 5 چھٹاک لینے ہیں, یعنی کہ 1 پاؤ. آپ نے پھر ان کا 3 حصے کرنے ہیں, 1 پاؤ کے 3 حصے کر لیں گے. اپنے سر سے 7 بار گھما کر چلتے ہوئے رستے میں, گلی میں, سڑک میں, کسی ایسی جگہ پر آپ پھینک دیں گے. دن ہوگا جمعرات کا. یہ آپ جمعرات والے دن صبح سے لے کر رات تک کر سکتے ہیں, رات کے 12 بجے سے پہلے, صبح فجر کی نماز سے لے کر رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اپنے 3 جمعرات یہ کرنا ہے جی. لڑکیوں کے لیے زیادہ بہتر جو صدقہ ہے وہ لیں پہلے ہفتے کے اندر, کسی بھی ایک دن کے اندر. اس مہینے کے شروعات میں جو پہلا ہفتہ آ رہا ہے اس میں کسی بھی ایک دن کے اندر کالے رنگ کا دوپٹہ لے کر صدقہ کریں. تو عید آ رہی ہے, عید کے دنوں کے اندر
اگر آپ لوگ چاہیں تو دونوں مرد اور عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں، تو ایک سوٹ لیں بچوں کا کوئی بھی، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں، کسی غریب کو دے دیں، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ 3 قسم کے صدقے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ مسور کا اور کالے رنگ کے دوپٹے کا یہ تو لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ سوٹ کا صدقہ، دونوں کی بات کر رہا ہوں، سوٹ کا صدقہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بہتر رہے گا۔ اگر کوئی مرد جو کہ خود اپنے گھر کی کفالت کرتا ہے، یعنی بڑا ہے، یا کوئی عورت بڑی ہے، تو وہ پھر ایک ہی بندہ دے گا، وہ چاہے مرد دے دے چاہے عورت دے دے، تو اپنے پورے گھر کی طرف سے وہ صدقہ دے دے گا ایک ہی سوٹ کا، ٹھیک ہے۔ اس سوٹ کے اندر کسی بھی قسم کا رنگ کی جو ہے پابندی نہیں، اپنی مرضی سے جتنا اچھا لے کر دے سکتے ہیں وہ لے کر دیں، آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ یہ پڑھائی جو ہے وہ مختلف سٹارز کی نکل رہی ہے، مختلف طرح کی اثرات جو ہیں مختلف حساب سے آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جو آپ کی میں ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، آج کا دن کیسا رہے گا، اس کے اندر لاسٹ میں پڑھائی بتاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے اور پورا دن پڑھنے کے لیے، وہ پڑھیں تو سب سے بہتر ہے آپ کے لیے، یہ سب سے بہترین پڑھائی ہوگی، کیونکہ وہ روزانہ کے حساب سے ستاروں کے مطابق ہوتی ہے، روزانہ کا سٹار کا حساب ہوتا ہے، کیونکہ مہینے کا اور حساب ہے، مگر روزانہ کا سب سے بہترین ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ کاروبار پر، گھریلو معاملات پر اس کے اثرات آتے ہیں، انسان کو اس سے زیادہ کامیابی ملتی ہے، تو وہ پڑھائی کریں، آپ کے لیے سب سے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر، اور ساری سورج اور چاند کی رفتار، ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد، جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں، تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے، بہتر تو یہ رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں، اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے، اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں، آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور
فرضوں کے درمیان کا وقت تھا، اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں. سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ. یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے. ساری دنیا ہی پاگل ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں. رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا. بھلا اس رب نہیں کرنا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو. عشاء کی 17 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے. 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا. تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے. تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے. ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے. پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے. میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے. میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے. اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے. اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے. اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں. اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.